العلماء حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب بانی ادارہ سات مستقیم پاکستان اور پرنسپل جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام اس وقت آپ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ تمامی احباب گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام 18ویں سالانہ فہم دین کورس میں گوجرانوالہ کی سرزمین پر بھٹی میرج ہال میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اچھے بنو مہم کا لاہے عمل۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام امتوں میں سے امت مسلمہ کو سعادت اور سرداری عطا فرمائی گئی ہے،
اور اس سرداری کا باعث یہ ہے، قرآن مجید برہان رشید کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ جتنی بھی امتیں ظاہر کی گئی ہیں تم ان کے سردار ہو، اس واسطے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو۔ چنانچہ یہ اس امت کا ترہ امتیاز ہے کہ ہمیں محض خود نیک بننے کی دعوت ہی نہیں دی گئی، بلکہ نیک بننے کے ساتھ ساتھ اوروں کو نیکی کی طرف متوجہ کرنے کی بھی شان عطا کی گئی ہے۔ اس بنیاد پہ اچھے بنو مہم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کے آفاق سے اس انداز میں شروع کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے کارواں بنتا چلا گیا اور 14 صدیوں کا زمانہ بیت گیا ہے۔ ہر طرف سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اصلاح کے واضح آثار نظر آتے ہیں، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں الحمد سے لے کر والناس تک اسی عظیم مشن کا تذکرہ ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں فرامین اسی کی وضاحت کرتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید برہان رشید کی آیات کی جامع تفسیر صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے پیش فرمائی۔ صحابہ سے تابعین تک اور پھر تبع تابعین تک اور آج کے مسلمانوں تک وہی روشنی موجود ہے جس کے زیر سایہ ہم روز و شب اسی پیغام کو آگے لے کر چلتے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ فرقان کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کی شان بیان کی اور ان کی علامات اور اوصاف کو بیان کرتے ہوئے یہ دعوت دی کہ جو بھی چاہتا ہے کہ وہ وصف کے لحاظ سے عبد رحمان بن جائے، وہ قرآن مجید برہان رشید کے اس مقام کو پڑھے، ان اوصاف کو سمجھے، اور اس کے بعد اپنے اندر وہی اوصاف پیدا کرنے کی جامع کوشش کرتا رہے۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، یعنی تکبر سے نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوں تو یہ کہتے ہیں بس سلام۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رب کے بندے رات اس حالت میں گزارتے ہیں کہ کبھی حالت سجدہ میں ہوتے ہیں اور کبھی حالت قیام میں ہوتے ہیں، اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اپنے رب کے لیے قیام کرتے ہیں۔ والذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ان عذابها کان غراما، کہ جہنم کا عذاب تو گلے کا طوق بن جائے گا، یعنی لازم ہو جائے گا۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور وہ جہنم ٹھہرنے کے لحاظ سے
बुरी जगह है। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़्तुरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा। अल्लाह के बंदों की शान ये है कि जब वो खर्च करें तो फजूल खर्ची भी नहीं करते और तंगी भी नहीं करते और इसके दरमियान दरमियान रहते हैं। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर। अल्लाह के बंदे शिरक भी नहीं करते और रब के सिवा किसी और को रब के साथ शरीक नहीं ठहराते और उसे माबूद नहीं मानते। वला यक़्तुलून नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़। और नाहक किसी को कत्ल भी नहीं करते। वला यज़नून और बदकारी भी नहीं करते। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने इस पैगाम में एक जामे दावत इंसान की तरफ मुतवज्जे की कि इंसान अच्छा कैसे हो सकता है और उसकी अच्छाई दूसरों तक कैसे पहुंच सकती है। एक अच्छाई का मेयार इंसान का अपना बनाया हुआ है और एक अच्छाई का मेयार वो है जो कुरान मजीद ने बयान किया। इस वास्ते कुरान मजीद का बयान करदा मेयार हतमी मेयार है। इस मेयार के अंदर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को उस्तवार किया और दूर दूर तक बरक़ात का दौर दौरा हुआ। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने जो हमें लाहे अमल अता किया है उसमें इंसान की निजी जो ज़रूरतें हैं उनमें जो हमारे लिए रोशनी है उसका भी ज़िक्र है, इज्तिमाई मामलात का भी ज़िक्र है, अक़ीदे का भी ज़िक्र है और उसके साथ साथ आमाल और इबादात का भी ज़िक्र है। और खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने खलवत और जलवत हर लिहाज से इंसान के लिए जो लहा अमल है उसका यहाँ पे तज़किरा किया है और हज़रत इंसान की अज़मत की तरफ उसे मुतवज्जे किया है। सूरह अनफ़ाल के अंदर खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू का फरमान है, इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिन वो हैं कि जिस वक़्त अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं। अल्लाह का ज़िक्र करते हैं या ज़िक्र सुनते हैं। ज़िक्र जिस वक़्त रब्बे ज़ुल जलाल का होता है उनके दिल काँप उठते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और मोमिनीन यानी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे वो हैं कि जिस वक़्त उन पर अल्लाह की आयात की तिलावत की जाती है तो वो ईमान के लिहाज से बढ़ जाते हैं, उनके नूर ईमान में इजाफ़ा होता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और वो रब पे तवक्कुल करते हैं। उनकी निशानियाँ क्या हैं? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह। वो नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और उससे जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है वो खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। ये पक्के मोमिन हैं। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम। इनके लिए रब के पास, इनके रब के पास कई दराजात हैं। व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। इनके लिए मग़फ़रत है और इनके लिए इज़्ज़त वाला रिज़्क़ है। तो यहाँ पर भी खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने अच्छाई का मेयार बयान करते हुए और अच्छे लोगों के औसाफ बयान करते हुए जो रब्बे ज़ुल जलाल के मेयार के मुताबिक अच्छे हैं उनका तज़किरा करते हुए ये फ़रमाया कि उनमें खशियत होती है, रिक़्क़त क़ल्ब होती है। वो रब्बे ज़ुल जलाल का ज़िक्र करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आयात कुरान की तिलावत से उनके ईमान की तजल्लियों में इजाफ़ा होता है और नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और इसके अलावा भी इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करते रहते हैं। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने फरमाया कि ऐसी सिफ़ात और ऐसे औसाफ जिनके अंदर मौजूद होते हैं रब्बे ज़ुल जलाल उन्हें अपना क़ुर्ब अता फ़रमाता है और अल्लाह के नज़दीक उनके लिए
بہت بڑے درجات ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، رب ذوالجلال نے اس کو بھی انسانیت کے سبق کے طور پر قرآن مجید کے اندر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ جس وقت حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جو روشن باتیں ارشاد فرمائیں، اللہ کو وہ اتنی پسند آئیں کہ جس طرح وہ لوگوں کو، اپنے بیٹے کو اور اس وقت کی انسانیت کو دعوت دے رہے تھے اور اچھے بنو مہم کا وہ اپنے انداز میں پیغام آگے پہنچا رہے تھے، خالق کائنات جل جلالہ نے اس کتاب لا ریب کے اندر ان کی اس گفتگو کو شامل کر دیا اور اپنی آیات کی شکل عطا فرما دی۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، وہ کہہ رہے تھے یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے تم نماز قائم کرتے رہو، وأمر بالمعروف اور اچھائی کا حکم دو، ونہی عن المنکر اور برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک اور تمہیں جو بھی پہنچے اس پر صبر کرو، جو بھی تکلیف آ جائے، جو مشقت ہو، جس طرح کی کوئی اذیت یا بیماری ہو، جو بھی آفت آ جائے اس پر صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، یہ مصیبت پر صبر کرنا بہت بڑا کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہے۔ ولا تصائر خدک للناس اور اپنے رخسار کو لوگوں کے لیے کج نہ کرو، یعنی ترش روئی اختیار نہ کرو، ولا تمشی فی الارض مرحا اور زمین میں اکڑ کے نہ چلو، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، رب ذوالجلال ہر تکبر کرنے والے، اترانے والے، فخر کرنے والے سے پیار نہیں کرتا۔ واقصد فی مشیک اپنے چلنے کے اندر میانہ روی اختیار کرو، واغضض من صوتک اپنی آواز کو کچھ آہستہ رکھو، یعنی بلا ضرورت اس کو اونچا نہ کرو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں کے اندر جو ناپسندیدہ ترین آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو یہاں خالق کائنات جل جلالہ نے جو حضرت لقمان علیہ السلام کی گفتگو قرآن مجید برہان رشید میں ذکر کی، بالخصوص جو اپنے بیٹے سے وہ گفتگو کر رہے تھے اور اچھائی کی دعوت دے رہے تھے اور اپنا سوز اپنے بیٹے کے سامنے پیش کر رہے تھے، یہ جتنی چیزیں بیان کی گئیں یہ ایک جامع نصاب ہے دعوت ہدایت کا، اور اچھے بنو مہم کے لحاظ سے ہمارے لیے مینارہ نور ہے۔ اس میں بطور خاص انہوں نے دعوت دیتے ہوئے کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، کہ تم اچھا بن جاؤ گے، اچھے بننے کے ساتھ تم نے لوگوں کو بھی اچھائی کی دعوت دینی ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اچھائی کا حکم دو، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ اور برائی سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ اور جو پہنچے اس پر تم صبر اختیار کرو۔ یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد فوراً یہ ذکر کیا صبر کا، اس سے اس بات کو واضح کیا کہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہے اس کے اندر صبر آزما مرحلے ہیں۔ جس وقت کوئی بدی سے پیار کرتا ہے اور برائی کا دل دادا ہے، تم اس کو جس وقت اس برائی سے روکو گے اور اچھائی کا پیغام دو گے تو اس کے نتائج میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو جو بھی اس کے نتائج میں تمہارے لیے آئے اس پر صبر کرو، یہ بھی تمہارے لیے تمہاری بلندی درجات کا سبب ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس دعوت پر جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے اس کے نتیجے میں تمہیں جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑے، یا تمہاری عزت پہ حملہ ہو جائے، یا اس کے علاوہ تمہیں اس کے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں، یا یہ نہ ہو
لیکن بے رخی کا سامنا کرنا پڑے کہ تم سمجھا سمجھا کے تھک گئے ہو، کوئی توجہ ہی نہیں کرتا، اور بلا بلا کے تھک گئے ہو، کوئی دعوت کو قبول ہی نہیں کرتا، تو پھر اس کیفیت پر بھی صبر کرو اور اس کے سامنے شکست نہ کھا جاؤ کہ چونکہ اب میرے کہنے پر فلاں بندہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا، اور میرے کہنے پر فلاں بندہ شراب نوشی کو ترک کر ہی نہیں رہا، تو میں چھوڑ دوں اور میں شکست کھا جاؤں اور میں اس کو ترک کر دوں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، اپنے کلام کا حصہ بنا دیا کہ تم اپنے اس وصف پر قائم رہ کے صبر کرو کہ تم نے دعوت دیتے ہی رہنا ہے، تم نے سمجھاتے ہی رہنا ہے، تم نے بلاتے ہی رہنا ہے، ہر بار کی دعوت تمہاری رائگاں نہیں جائے گی، یہ اگلے کی قسمت ہے کہ وہ سنورتا ہے یا نہیں سنورتا، لیکن تمہیں اللہ کی طرف سے جو اجر ہے وہ ضرور مل جائے گا۔ اس واسطے بطور خاص یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد یہ کہا گیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ کہ تم صبر کرو اور اس پر پھر استقامت اختیار کرو۔ اپنے لحاظ سے اور اوروں کے لحاظ سے یہ جامع منصوبہ ہے اور جامع دعوت ہے، بلکہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ڈٹ گئے، کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے اندر پورے دین کا ذکر ہے اور تمام اعتقاد کا ذکر ہے کہ رسالت بھی ہے، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، مکمل دین کو قبول کر لینا کہ جن لوگوں نے یہ دین قبول کر لیا ثم استقاموا، اور اس کے بعد استقامت کی، بڑے بڑے طوفان آئے، آندیاں آئیں، رکاوٹیں آئیں، اختلافات آئے، مصیبتیں آئیں، لیکن اس نے اپنا رستہ نہیں چھوڑا اور حالات کا مقابلہ کیا اور جو رستہ اختیار کیا تھا اس پہ صبر کیا، تو خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ غم نہ کرو، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ہر چیز تمہیں عطا کر دی جائے گی، اور جنت کا بطور خاص اس کے اندر تذکرہ کیا گیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلوب کو واضح کرتے ہوئے امت کے ہر فرد کے لحاظ سے جو دعوت کا فریضہ ہے اور اچھے بننے کے لحاظ سے اس کا جو لاہ عمل ہے اس کو بیان کیا، اور پھر اس کے لحاظ سے جو ہر ایک کا دائرہ کار ہے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ بطور خاص جس طرح یہاں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس سلسلہ میں والدین کو اولاد کے لحاظ سے بطور خاص متوجہ کیا گیا۔ جامع ترمذی میں کتاب البر والصلہ کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، امام ترمذی نے پورا باب اس سلسلے میں قائم کیا کہ والد اپنے بچوں کو جو سبق دے اور اچھے بنوں کا پیغام دے تو اس پر اس کو صلہ کیا ملے گا، اور اگر نہیں دیتا تو پھر اس کے لیے ہلاکت کتنی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لَن يُعَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِسَاعٍ۔ ایک چھوٹی سی بات بھی ادب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے باپ اپنی اولاد کو کہے، یعنی یوں بیٹھو، یوں اٹھو، یوں چلو، یوں کھاؤ، یوں پیو، اس طرح کی کوئی بات، ایک بات صرف بتائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس باپ کو 1 سا صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب مل گیا ہے، یعنی 4.5 سیر گندم یا کوئی اور چیز اچھی، اس کو صدقہ کرنے سے جتنا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب اس میں ملے گا جس وقت اس نے اپنے اولاد کا لاڈ نہیں دیکھا کہ وہ جو بھی بولتا رہے یہ چپ رہے اور وہ جیسی حرکتیں کرتا رہے یہ خاموش رہے، بلکہ اس نے دیکھا کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، معمولی سی بھی کوئی لغزش ہے تو اس نے فوراً ٹوکا ہے، بولا ہے۔ اس بولنے پر بھی شریعت خوش ہے کہ اس نے اچھے بنوں کا اپنے گھر سے آغاز کیا ہے،
اور اپنی اولاد کو اس نے سمجھایا ہے۔ صرف ایک بات کہی کہ بڑے آئیں تو ان کا ادب کرنا ہے، بڑا بول رہا ہو تو چھوٹے خاموشی سے سنتے ہیں۔ ایک کوئی بات بتا دی ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس بندے کو ایک سا صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ حالانکہ یہ جو ادب سکھا رہا ہے فائدہ اس کا اپنا ہی ہے کہ جس وقت اس نے اپنی اولاد کو سکھایا ہے تو کل وہ اولاد اس کا ادب کرے گی اور کل اس کے لیے آسانی ہوگی۔ کل ہر دن کسی جھگڑے میں وہ بیٹا اس کو نہیں ڈالے گا کیونکہ اس نے بچپن میں اس کی تربیت کر دی ہے۔ فائدہ اس کا اپنا ہے لیکن ساتھ ثواب بھی مل رہا ہے۔ فائدہ اس کا اپنا ہے کہ اس کا بچہ وہ بڑا ہو کے جنتی بن جائے گا، یعنی جنتیوں والے کام بڑا ہو کے بھی کرتا رہے گا۔ فائدہ اس کا اپنا ہے کہ اس کا جگر پارا جہنم میں نہیں جلے گا، لیکن ساتھ اس کو رب کی طرف سے معاوضہ بھی مل رہا ہے کہ اس نے چونکہ اچھے بنو مہم کا گھر سے ہی آغاز کیا اور یہ سمجھایا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ اجر رکھا کہ اگر وہ جب بھی گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی بات ایک کر دیتا ہے ہر بات پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور چلتے پھرتے آتے جاتے گھر میں یا جس وقت بھی وہ اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے کوئی جملہ بولتا ہے اور کسی لحاظ سے بھی اصلاح کرتا ہے اس کے لیے یہ اجر عظیم ہے جس کا ذکر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دوسرے مقام پر جامع ترمذی میں حدیث نمبر 1952 ہے جس کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما نحل والد والدا من نحل افضل من ادب حسن، فرمایا کہ کوئی والد بھی اپنی اولاد کو اچھے ادب کے سبق سے کوئی بڑا تحفہ نہیں دے سکتا۔ کتنا ہی کوئی بڑا تحفہ دوسرا ہو، اپنی اولاد کو کوٹھی دے، بنگلہ دے، مربے دے، گاڑیاں دے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تحفہ چھوٹا ہے، اور اس کی ایک عادت بھی اچھی کر دے یہ تحفہ بڑا ہے۔ وہ کائنات میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کی اس عمل پر کہ والد اپنی اولاد کو وہ جو کچھ بھی دے دے دنیا کی چیزوں میں سے اس کی وہ ویلیو نہیں ہے جو ادب سکھانے کی ویلیو ہے۔ اپنی اولاد کی وہ تربیت کرے، تہذیب کرے، ان کے اخلاق کی تعمیر اور سیرت کو سنوارنے کے لیے جو وہ بولتا ہے بتاتا ہے، اس پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان کلمات حسر کے ساتھ ارشاد فرمایا ما نحل والد والدا، کوئی والد بھی اپنی اولاد کو اس ادب کے مقابلے میں بڑا تحفہ نہیں دے سکتا۔ سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بتانا کہ چھوٹے بڑے کا احترام کیسے ہے، رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور کس بنیاد پر ہر ایک کو دیکھ کر درجات اور مراتب کے لحاظ سے تمام امور جو ہے ان کو نمٹایا جائے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلہ میں جو ہمیں جامع اسباق عطا فرمائے ہیں ان کے لحاظ سے آپ کا وہ روشن خطبہ بھی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو محبوب علیہ السلام کی طرف سے اچھے بنو مہم کا لاہے عمل ایک ہی حدیث کے اندر اتنا جامع ہے کہ اگر اس ایک حدیث کو انسان ذہن میں رکھے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی شعبہ سے ہو، کسی طبقہ سے ہو اور کسی بھی کام سے ہو اور عمر کے کسی بھی حصے سے ہو، جس وقت وہ اس کو ذہن میں رکھے گا وہ ایک حدیث ہی ہر وقت اس کی رہنمائی کرتی رہے گی اور اس کی طرف متوجہ رہنے کی وجہ سے یہ خود بھی اچھا رہے گا اور اوروں کے لیے بھی اچھائی کی علامت بن جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ سبق صراط مستقیم کا سبق ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جو اچھائی کا معیار تھا اور برائی سے بچنے کے لحاظ سے جو کردار تھا اور برائی کی طرف لے جانے والی قوتوں کے مقابلے میں جو دفاع کا انداز تھا اس کو بیان کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دے کر صراط مستقیم پر چلتے رہنے کا طریقہ بیان کیا اور فرمایا کہ جو اس رستے پہ قائم رہے گا وہ اچھا ہے اور آگے اچھائی کی دعوت اس کے ہر کردار سے تقسیم ہوتی رہے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ضرب اللہ
مثلاً صراطم مستقیما، کہ رب ذوالجلال نے جو قرآن مجید برہان رشید میں ہمیں حکم دیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اس سیدھے راستے کی مثال کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سیدھے راستے کو جو رب کی طرف جانے والا ہے سمجھنے کے لیے کوئی دنیا کا سیدھا راستہ دیکھ لو، وہ کیسا سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ پہلے مثال ہوگی اور مثال کے بعد جس کو اس سے مشابہت دی جا رہی ہے وہ چیز پھر سامنے لائی جائے گی۔ فرا کوئی بہت بڑی شاہراہ ہو جس میں موڑ نہ ہو اور وہ بالکل سیدھی ہو، اور کیسی ہے وہ جنبتِ الصراط سوران، وہ ایسی شاہراہ ہے کہ جس کی دونوں سائیڈوں پہ اونچی اونچی دیواریں بنی ہوئی ہیں، یعنی مطلقاً سڑک نہیں ہے، ایسی سڑک ہے کہ جس کے دائیں اور بائیں بہت اونچی دیواریں بنی ہوئی ہیں کہ جن کو پھلانگنا مشکل بڑا ہے۔ ان دیواروں کے اندر فیہا ابواب، دروازے لگے ہوئے، دیوار ایسی نہیں کہ جس میں دروازہ نہ ہو، مثال ایسے رستے سے دی جو رستہ سیدھا ہے، کھلا ہے، بڑا ہے، اور دونوں اطراف میں اس کے دیواریں بنی ہوئی ہیں، اور دیواریں اس انداز کی کہ عام انسان پھلانگ نہیں سکتا، بہت اونچی دیواریں ہیں، لیکن دیواروں کے اندر دروازے بھی لگے ہوئے ہیں، اور دروازے بند ہیں، فرمایا نہیں ابواب مفتحہ، دروازے کھلے ہیں، اور وعلی الابواب سطور مرخات، دروازے کھلے ہیں مگر ان پہ پردے لٹکائے ہوئے ہیں، دیواریں بند نہیں، دیواروں میں دروازے ہیں، اور دروازوں کے کواڑ بند نہیں، کواڑ کھلے ہیں لیکن پردہ لٹکایا گیا ہے۔ اب دروازہ ہی نہ ہو تو پھر تو دوسری طرف نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جب دیوار اتنی اونچی ہے کہ انسان اس کو عبور ہی نہیں کر سکتا، تو دروازے ہیں، اور دروازے ایسے نہیں کہ جو دائمی بند ہیں بلکہ دروازے کھلے ہیں اور پردہ لٹکا ہوا ہے۔ تو اب پتہ کیا چلا کہ دروازے سے دوسری طرف بندہ جا سکتا ہے، اس کے بس میں ہے کیونکہ دروازہ کھلا ہے، مگر خواہ نہ جائے، پردہ لٹکا کے روکا بھی گیا ہے کہ یہاں گزرنے کی اجازت نہیں ہے، پردہ لٹکایا گیا ہے، ویسے دروازے کھلے رکھے گئے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر ایک وہاں نگران بھی رکھا گیا ہے، وَعِنْدَ رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ اسْتَقِیمُوا عَلَى الصِّرَاطِ، وہاں ایک انسان بھی کھڑا ہے جو مسلسل آواز دے رہا ہے کہ اس بڑی شاہراہ پر لوگ چل رہے ہیں، دونوں جانب وہ دیواریں ہیں، دیواروں میں دروازے ہیں، دروازے کھلے ہیں، اور پھر ان پہ پردے لگے ہوئے ہیں۔ اب اگر دروازے ہی نہ ہوتے یا کھلے نہ ہوتے پھر تو کوئی امتحان ہی نہ ہوتا، آزمائش ہی نہ ہوتی۔ اب چونکہ دروازے بھی ہیں اور کھلے بھی ہیں، یہاں پر پھر ضرورت تھی کہ کوئی نگران رکھا جائے، کوئی نگہبان ہو جو لوگوں کو کہے کہ سیدھے چلتے جاؤ، سیدھے چلتے جاؤ۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَعِنْدَ رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ، وہاں ایک دائی ہے، دعوت دینے والا، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے استقیموا، اے اللہ کے بندو سیدھے چلو، دائیں بائیں نہ دیکھو، سیدھے چلو، استقیموا علی الصراط، رستے پہ سیدھے چلتے جاؤ، ولا تعوجوا، اور ٹیڑے نہ ہو، اگر ٹیڑے ہو جاؤ گے پھر جھانکو گے، پھر داخل ہو جاؤ گے دروازوں کے اندر اور وہ صراط مستقیم تم سے گم ہو جائے گا، تم سیدھے رستے پہ رہو اور چلتے جاؤ اور تم ٹیڑے نہ ہو۔ وفوق ذالک داعٍ، یہ جو آواز دیتا ہے اس سے بڑا بھی ایک لیڈر ہے، اس سے بڑا بھی ایک رہبر ہے، یہ جو سب کو آواز دے رہا ہے اس رستے کے اوپر کہ سیدھے چلو، سیدھے چلو، ٹیڑے نہ ہو، اس کے اوپر بھی ایک آواز ہے۔ وہ کون سی آواز ہے؟ کلما ہم عبد ان یفتح شیئا من تلک الابواب، کہ جب بھی کوئی بندہ ان دروازوں میں سے پردہ ہٹانے کا ارادہ کرتا ہے کہ میں پردہ ہٹا کے دیکھوں تو صحیح پیچھے ہے کیا، تو وہ بڑا رہبر بولتا ہے وَيْحَكَ، تو تباہ ہو جائے، لا تفتح، دروازہ مت کھول۔ اب دروازہ نہ کھولنے سے مطلب کیا؟ پردہ مت ہٹا، چونکہ
وہ کھلا تو ویسے ہی ہے، پردہ درمیان میں موجود ہے. اب جو اس طرف بڑھتا ہے اصل مقصد کیا تھا؟ سفر کرتے جانا، سیدھے چلنا. لیکن انسان کو تشویش ہے، تجسس ہے کہ یہ دروازوں کے پیچھے کیا ہے. اب جو رستے کو چھوڑ کر، سفر کو چھوڑ کر دائیں بائیں دروازے کا پردہ ہٹا کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ بڑا رہبر بولتا ہے، کہتا ہے وہی ہاکا، تو تباہ ہو جائے. یہ اس کے پیار کی زبان ہے کہ اگر میری نہیں سمجھے گا تو تباہ ہو جائے گا. اب جو تو کرتوت کرنے لگا ہے اس سے تو تباہ ہو جائے گا. لا تفتحو، یہ پردہ مت ہٹا. فَإِنَّكَ إِن تفتحو تلجھو، اگر تو نے ہٹا لیا تو پھر داخل ہوئے بغیر رہ نہیں سکے گا. اس کے پیچھے سے جو تجھے نظر آئے گا پھر تمہارے اوپر کنٹرول کرنا تمہیں مشکل ہو جائے گا، پھر تم صبر نہیں کر سکو گے، پھر تم ضرور اس طرف چلے جاؤ گے، تمہیں صراط مستقیم بھول جائے گا، پھر اس طرف تم نکل جاؤ گے. اس واسطے وہ بڑا رہبر بھی آواز دیتا ہے کہ تم ادھر متوجہ نہ ہو. اب یہ مثال ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان کی، اور آپ کا انداز یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کو جوامع کلم بنایا ہے. اوتی تو جوامع الکلم، یہ بھی آپ کے خصائص میں سے ہے کہ جتنی جامع گفتگو ہمارے نبی علیہ السلام کرتے ہیں اتنی کوئی نہیں کرتا. یعنی انسانوں میں سے سب سے بڑے، سب سے پہلے نمبر کے خطیب اور سب سے حکیمانہ انداز میں بولنے والی ذات وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اسی بنیاد پر حشر جب بپا ہوگا اور فرمایا آدم فمن دونہ تحت لوائی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، تمام صالحین ہوں گے، تمام غوث کتب ابدال ہوں گے، تمام محدث مفسر مفکر ہوں گے، تمام مسلم مبلغ اور دائی ہوں گے. فرمایا اس وقت جلوس جب چلے گا تو قیادت میں کروں گا، اور جب رب کے دربار میں سب پہنچ جائیں گے، سارے تبلیغ کرنے والے، سارے دعوت دینے والے، سارے اپنے اپنے عہد میں منصب نبوت پر فائز رہ کر جو انبیاء کرام علیہ السلام جنہوں نے لوگوں کو دعوت دی تھی، ہر عہد کا جو نبی تھا وہ سب سے بڑا خطیب تھا. فرمایا وہ سارے عظیم لوگ اور قیامت تک کے آنے والے سب خاموش ہو جائیں گے. رب کے دربار میں میرے سوا کوئی نہیں بولے گا اور اللہ کے دربار میں بھی تقریر میں کروں گا. اس واسطے آپ کا انداز سب سے جامع ہے. اور پھر آپ کو پتا تھا کہ میری گفتگو سننی ہے ایک بڑے ذہین نے بھی، کند ذہن نے بھی، عالم نے بھی، جاہل نے بھی. میری گفتگو عرب کے مکین نے بھی سننی ہے اور میری گفتگو پورے جہان کے لوگوں نے بھی سننی ہے. تو بڑے بڑے ادق مسائل مشکل ان کو مثال دے کے یوں بتایا ہے لگتا ہے جیسے دوپہر کا سورج طلوع ہو آیا ہو. اس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث شریف جس کو صراط مستقیم کے لحاظ سے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، اور ہم اس کو اچھے بنو مہم کے لائحہ عمل کے لحاظ سے تفصیل آیات کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے یہ مثال دے کر جو اب تمہارے ذہن میں ہے کہ ایک کھلا راستہ ہے جو سیدھا ہے، اس کے دائیں بائیں اونچی اونچی دیواریں ہیں، دیواروں میں دروازے بنے ہوئے ہیں، دروازوں کے کواڑ کھلے ہوئے ہیں، لیکن سامنے پردے لٹکائے ہوئے ہیں، اور اس رستے پہ لوگ چل رہے ہیں، اور ایک وہاں پہ نگہبان ہے جو آواز دیتا ہے سیدھے سیدھے چلو اور ٹیڑھے نہ ہو. اور پھر ایک بڑا رہبر ہے کہ جو بھی دائیں بائیں اس پردے کی طرف جانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے مت ہٹاؤ پردہ، پیچھے مت دیکھو، اگر تم نے دیکھ لیا تو پھر تمہیں داخل ہونا پڑ جائے گا، پھر تم داخل ہوئے بغیر نہیں رہ سکو گے، تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تم پردہ نہ ہٹاؤ. اب اس رستے سے مراد کیا ہے، دیواروں سے مراد کیا ہے، دروازوں سے مراد کیا ہے، اور پردوں سے مراد کیا ہے، اور اس نگہبان سے مراد کیا ہے، اور اس رہبر سے مراد کیا ہے؟ یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن باتیں ہیں کہ قیامت تک ان کی روشنی ختم نہیں ہوگی. اور صرف اس ایک حدیث کو جو روز و شب اپنا لائحہ عمل رکھے گا کبھی بھی شیطان کے کسی جھانسے میں نہیں آئے گا اور شیطان کے کسی جال کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ چلتے چلتے سیدھا وہاں پہنچے گا کہ حوض کوثر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے اور اپنے اس امتی کو کوثر کے جام پلا رہے ہوں گے.
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَخْبَرَ أَنَّ الصِّرَاطَ هُوَ الْإِسْلَامُ، فرمایا میرے صحابہ جو میں نے رستہ بتایا ہے نا کہ کھلا رستہ ہے، اس رستے سے مراد ہے اسلام. یہ جو بڑی شاہراہ ہے، سیدھی ہے، جس میں کوئی ٹر نہیں ہے، فرمایا یہ جس کو میں نے صراط رستہ کہا یہ ہے اسلام. اور اس کے گرد جو دیواریں ہیں، وہ دیواریں جو ہیں وہ انسان کو بدی سے روکنے کے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے رحمت کا ایک سہارا ہے. ان دیواروں کے اندر جو دروازے بنائے گئے ہیں، وہ دروازے جو ہیں وہ ہیں محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزیں. اور ان دروازوں کے اوپر جو پردے لٹکائے گئے ہیں وہ ہیں حدود اللہ، رب کی حدود. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ فرماتا ہے یہ رب کی حدیں ہیں، ان کے قریب مت جاؤ. اب اگر دروازے ہی نہ ہوتے تو پھر انسان کی آزمائش کس میں ہوتی؟ پھر اس کو ثواب کا یہ مستحق کیسے بنتا؟ پھر یہ اشرف المخلوقات بن کے فرشتوں سے بڑا مرتبہ کیسے پا جاتا؟ اگر دائیں بائیں جانے کی کوئی گنجائش ہی نہ ہوتی اور دیواریں فصیل اونچی اونچی بنی ہوئی ہوتی، اب تو مجبوراً سب نے سیدھے ہی جانا تھا، دائیں بائیں کوئی نکل ہی نہیں سکتا. تو اس واسطے وہ دیواریں بالکل بند نہیں ہیں بلکہ ان میں دروازے لگائے گئے ہیں. اب جو دروازے ہیں ان کے پیچھے سارے محارم ہیں، وہ باتیں جو رب نے حرام کر رکھی ہیں وہ ان دیواروں کے پیچھے ہیں. دروازے اس طرف جاتے ہیں کہ یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں پی سکتے، ادھر تم دیکھ نہیں سکتے، ادھر تم جا نہیں سکتے، اس چیز کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے. وہ ساری چیزیں جو ہیں ان دروازوں کے پیچھے ہیں. اگر دروازے ہوتے مگر کیواڑ بند ہوتے تو پھر بھی امتحان نہ ہوتا کہ کوئی اگر جانا چاہے پھر بھی دروازہ جانے نہیں دیتا کہ ہے ہی دروازہ بند. اس واسطے دروازہ کھلا رکھا گیا ہے، لیکن یوں نہیں کھلا رکھا گیا کہ جو صراط مستقیم پہ چل رہا ہو اس کو چلتے چلتے بھی وہ دروازوں کے پیچھے سے دنیا کا حسن نظر آ جائے، اور چلتے چلتے بھی اس کو دروازوں کے پیچھے جو حرام چیزیں ہیں وہ ان کی لذت اس کو نظر آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی لحاظ رکھا کہ دروازوں پہ پردے لٹکا دیے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کے جاتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی رنگت نظر آئے، اگر کوئی جان بوجھ کے ادھر جاتا ہے تو پھر وہ دروازوں کے پیچھے جو محارم ہیں ان کی طرف وہ متوجہ ہو. اور اگر سیدھا رہنا چاہتا ہے تو آگے خواہ مخواہ ادھر سے کوئی رونق اس کو نظر نہ آئے. درمیان میں پردے لٹکے ہوئے ہیں کہ جو اس کا جب تک دخل نہیں ہوگا، یہ جان بوجھ کے ادھر نہیں جائے گا تو وہ پیچھے بیٹھی ہوئی بدی اس کو دعوت نہیں دے گی، وہ پیچھے ہی رہے گی. اور محارم جو ہیں وہ محارم ہی ہیں. اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دروازوں پر جو پردے لٹکے ہوئے ہیں یہ رب کی حدود ہیں. اب اللہ کی حد جو ہے اس کی مثال دیکھو، اس کا ادب ضروری ہے، اس کی عزت ضروری ہے. اور حدود اللہ کو پامال کرنے والا مجرم ہوتا ہے، حدود اللہ کو پامال کرنے والا باغی بن جاتا ہے. اب حد کیسی ہے؟ وہ پردہ ہے. اب کپڑے کا پردہ کوئی آہنی دیوار نہیں ہے، وہ تو محض پردے ہی ہے. وہ اس طرح ہے کہ اگر ہاتھ ڈالو گے تو اس کو کھینچ کے سائڈ پہ کر دو گے، ہاتھ ڈالو گے تو اس کو ہٹا کے دوسری طرف داخل ہو جاؤ گے. وہ پردہ ہے، وہ مانے نہیں ہے کہ آگے تمہیں روک سکے. تو اس طرح حدود رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں. اب آگے حد کی حیثیت اس طرح کی ہے. آج اگر کوئی بندہ معاذ اللہ حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایسے نہیں کہ خلاف ورزی کرتا جائے، ہاتھ ٹوٹ جائیں، قدم ٹوٹ جائیں، وہی اپاہج ہو جائے، یا وہ حد کو کراس کرنے کے لیے اسے کوئی بہت زیادہ طاقت استعمال کرنی پڑے. نہیں، حد کو بنائے ہی پردہ کے طور پر ہے. اور یہ آزمائش ہے حضرت انسان کی. اور یہ صراط مستقیم کے راہی کے لیے حد کا ہونا ایک سعادت ہے کہ جب تک قریب نہیں جائے گا، پیچھے نہیں ہٹائے گا، تو جو پیچھے دعوت دینے والی چیزیں دروازوں کے پیچھے ہیں، دائیں بائیں دیوار کے پیچھے، تو یہ انسان ادھر متوجہ نہیں ہوگا. اس کو صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے کوئی بے چینی نہیں ہوگی کہ میں دائیں جاؤں بائیں جاؤں. یہ مطمئن ہے کہ منزل میری آگے ہے، میری منزل دیواروں کے پیچھے نہیں ہے، میری منزل دروازوں کے پیچھے نہیں ہے. لہذا حدود اللہ کا
یہ کرم ہے ہم پر کہ رب ذوالجلال نے جو پردے لٹکائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ مطمئن ہوتا ہے، اس کا ضمیر سکون پاتا ہے کہ جو رب نے جائز کیا وہ جائز ہے، جو حرام کیا اب وہ میرے کام کے ہی نہیں ہے۔ اس واسطے اس کی ساری زندگی اطمینان میں گزر جاتی ہے۔ اور جو جھانکتا ہے، دیکھتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح پیچھے ہے کیا، دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے، یہ گناہ ہے تو اس کی لذت کیا ہے، ایک مرتبہ دیکھتا ہوں اور پھر پیچھے ہٹ جاؤں گا، تو جو جاتا ہے پھر اس کے لیے ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا راستہ اسلام ہے، اور اس کے گرد جو ہیں وہ دیواریں بنا دی گئی ہیں جن کے اندر دروازے ہیں، اور دروازوں سے پیچھے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازوں پہ پردے ہیں جو کہ حدود ہیں اللہ کی۔ اب جس وقت بندہ سفر کر رہا ہے، اب یہ بندہ صحابہ کے زمانے کا بھی ہے، یہ بندہ 15ویں صدی کا بھی ہے، اور یہ بندہ قیامت تک آنے والا بھی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا ایک مضمون دیکھو، ہر ایک کی رہنمائی کرتا نظر آ رہا ہے، اور کس انداز میں نیکی کو جامع طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اب جس وقت یہ حدود اللہ ہیں اور صرف اس پر اکتفا نہیں کیا گیا، آگے رب نے دائی بھی بنایا ہے۔ صراط پر ایک دائی ہے، صراط پر ایک دائی ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا هو القرآن، وہ قرآن ہے۔ اس بڑی شاہراہ پر جو دائی ہے، کون سا؟ جو کہتا استقیموا، سیدھے چلو سیدھے چلو، ولا تعوجوا، ٹیڑے نہ ہو۔ یہ دعوت دینے والا کون ہے؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ رب کا قرآن ہے، جو صراط مستقیم پہ ہے، اور صراط مستقیم پہ چلنے والوں کو یہ کہتا ہے کہ سیدھے جاؤ سیدھے جاؤ، دائیں بائیں تم توجہ ہی نہ کرو، تم سیدھے چلتے جاؤ۔ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھے جاؤ، ٹیڑے مت ہو۔ پہلے کوئی ٹیڑا ہوگا، پھر پردے تک جائے گا، پھر پردہ ہٹائے گا، اور پھر اندر داخل ہو جائے گا۔ تو قرآن پہلے سٹیپ پہ نہیں جانے دینا چاہتا، قرآن کہتا ہے تم سیدھے چلو سیدھے چلو سیدھے چلو، اور ٹیڑے مت ہو۔ پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور بھی دائی ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ قریب نہ جا، اگر تو چلا گیا تو پھر تو پردہ ہٹا دے گا، اور پردہ ہٹائے گا تو پھر تجھے ادھر رنگینی محسوس ہوگی، دلچسپی لگے گی، اور تو لذت لینے کے لیے چلا جائے گا، اور پھر کنٹرول مشکل ہو جائے گا۔ یہ کون دائی ہے؟ کیا حکمت ہے اسلام کی؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّاعِيَ مِنْ فَوْقِهِ هُوَ وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ۔ قرآن کے بعد جو ایک دائی ہے، فرمایا وہ ہر مومن کے دل کا واعظ ہے۔ واعظ اللہ، اللہ کا واعظ ہے کہاں؟ فی قلب کل مومن، ہر مومن کے دل کے اندر، ہر مومن کے دل میں بستا ہے، ہر مومن کے دل میں رہتا ہے، ہر مومن کے ہر وقت ساتھ ہے، ہر مومن کے دل کے اندر وہ واعظ ہے، جس کی آواز کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے وَيْحَكَ لَا تَفْتَحُ، تو تباہ ہو جائے یہ پردہ مت ہٹا، فَإِنَّكَ إِن تَفْتَحُ تَلِجْهُ، اگر تم ہٹاؤ گے تو تم داخل ہو جاؤ گے۔ یہ کس کی آواز ہے؟ یہ مومن کے دل کے اندر جو واعظ ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ وہ واعظ کرتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے، اور وہ اس کو متوجہ کرتا ہے کہ نیک بنو نیک بنو، برے مت بنو، ادھر مت جاؤ۔ ہر وقت وہ واعظ دل کا انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ اب دیکھو ہمارے حبیب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب بھی ہیں اور طبیب بھی ہیں، اور کس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اور یہ واضح کیا کہ مومن اگر کچھ بھی کوشش کرے تو اس کی پانچوں گھی میں ہیں، بچ جائے گا، خسارہ نہیں ہوگا، نیک رہے گا، بدی کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ رب نے ہمیں جو اسلام دیا ہے اس میں ٹرن تو ہے ہی کوئی نہیں کہ کہیں جا کے مغالطہ لگ جائے، کوئی چوک تو بنتا ہی نہیں کہ کہیں اب دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے، رستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ سیدھا راستہ ہے۔
یہ کھلا راستہ ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ منزل تک جانے کے لحاظ سے اس میں رش ہو گیا ہے، اب آگے قدم اٹھانا مشکل ہو گیا ہے، اتنا کھلا سیدھا راستہ ہے۔ اور پھر اس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان کو مکلف بنایا گیا اس کی حکمت بیان کر دی گئی۔ اگر اس کے لیے بلندی درجات اور اس کے بلند مقام رب ذوالجلال نے نہ دینے ہوتے، اس کو آزمائش سے نہ گزارتا، اس کو اس امتحان سے نہ گزارتا۔ وہ جانتا ہے رزلٹ کیا ہے، لیکن اس نے گزارا اس لیے ہے کہ جب جنت میں اس کو بلند مقام ملے تو دوسری مخلوقات یہ نہ کہیں کہ اے اللہ اس کو تو دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو آزمائش سے گزارا ہے، امتحان سے گزارا ہے کہ جب امتحان سے گزر کے اس بلند مقام پہ پہنچے گا، اب جو اعتراض کرے گا اللہ واضح کرے گا، دیکھو میں نے بلا وجہ اس کو یہ مقام نہیں دیا، یہ کام ہی سرداروں والے کرتا رہا ہے۔ اس نے اچھائی کو قبول کیا ہے، اچھائی کا آگے پیغام دیا ہے، اس دعوت کو آگے پھیلایا ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز کے اندر یہ ہمیں نصاب عطا فرمایا۔ اس ایک حدیث شریف کا ہر جملہ ہمارے لیے اس کے اندر کتنی سعادت ہے۔ یہ حدیث شریف مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور بہقی کی شعب ایمان میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے۔ پاک محبوب علیہ السلام کے اس فرمان سے یہ پتہ چلا کہ مومن جو مومن ہے وہ اکیلا تو ہے ہی نہیں، اس کے دل میں بھی واعظ ہے، اس کا اندر بھی ایک مبلغ اس نے بٹھایا ہوا ہے، ایک اس کے دل کا بھی خطیب اعظم ہے۔ اور یہ دیکھو ہمارے نبی علیہ السلام کا کتنا وسیع مطالعہ ہے، قیامت تک کے مومن کے دل کی سرجری تو کیا، اور دل کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی بیان کر دیا ہے کہ دل کی حالت، دل کی کیفیت، دل کا ماحول۔ اب تم خود اس بات پر گواہی دو گے کہ آج کا مومن بھی اس کو اپنے واعظ کو محسوس کرتا ہے کہ میرے دل میں ایک واعظ ہے، میرے دل کا بھی ایک خطیب ہے، کہ کتنا بھی گیا گزرا مومن کیوں نہ ہو، کہ جب اس سے وہ گناہ کی طرف جاتا ہے معاذ اللہ، اسے کھٹکا ہوتا ہے، اس کے دل میں خیال ضرور آتا ہے، کوئی ملامت کرنے والی اندر تحریک ہوتی ہے جو اس کو متوجہ کرتی ہے کہ کیا کرنے لگا ہے تو اور کدھر تو جا رہا ہے، اور پھر وہ دل اس کو ملامت کرتا ہے، اگرچہ وہ خواہش کا قیدی بن کے بدی کی طرف بڑھ رہا ہو، لیکن وہ اندر دل کا واعظ یقیناً موجود ہے اور آج بھی موجود ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے، اور قیامت تک کے ہر مومن کی وہ جان سے جو قریب ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وقت جو سامنے صحابہ بیٹھے تھے ان کے دلوں کے لحاظ سے ہی باتیں نہیں کی، قیامت تک کے ہر مومن کے دل کی بات بتائی ہے، اور قیامت تک کے ہر مومن کے دل کی جو حیثیت ہے وہ واضح کی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے تو واعظ ہو، چوتھی پانچویں صدی کے بعد واعظ رخصت ہو جائے اور 15ویں صدی کا مومن جو ہے اس کا دل بنجر ہو اور اس میں واعظ ہی نہ ہو۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہر صدی کا مومن جو ہے اس کے دل میں واعظ ہوگا۔ یہ ہے غیب کی خبریں دینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہر امتی کے ظاہر کا بھی علاج کیا ہے اور دل کی بیماریوں کا بھی علاج فرمایا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو جامع نصاب ہمیں عطا کیا گیا، اسی کی روشنی میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ من لم یکن عندہ سنت اللہ و سنت رسولہ و سنت اولیائہ فلیس فی یدہ شیء۔ تاجدار حل عطا شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اللہ کی سنت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو اور اللہ کے ولیوں کی سنت نہ ہو، اس کے پاس پھر کچھ بھی نہیں ہے، اور سب کچھ ہے اس کے پاس جس کے پاس رب کی سنت ہے، رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور رب کے ولیوں کی سنت ہے۔ سنت سے مراد یہاں پر طریقہ ہے اور پیغام ہے۔ سنت 3 ذوات کی طرف منسوب کر دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے اولیاء کی سنت، اور فرمایا جس کے پاس ان تینوں سنتوں میں سے کچھ نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔
اور جس کے پاس یہ ہیں اسے اللہ نے مالا مال فرمایا ہے۔ اب پوچھا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، ما سنت اللہ، اللہ کی سنت کیا ہے؟ وما سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ وما سنت اولیائہ، اور اولیاء کی سنت کیا ہے؟ اچھے بنو مہم جو میرے نبی علیہ السلام نے جاری کی، تو آگے کیسے کیسے اچھے کہ جن کا ایک ایک جملہ اچھائی بانٹتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جواب یہ ہے اللہ کی سنت کیا ہے؟ کتمان السر، کسی کی پردہ پوشی کرنا، کسی کے راز کو چھپا دینا۔ کتمان السر یہ رب کی سنت ہے، سر کو چھپانا، سر چھپا ہوا ہوتا ہے تو اس کا اللہ کو تو پتا ہے کہ فلاں نے فلاں رات کیا کیا، فلاں نے فلاں دن کیا کیا۔ کتمان السر، راز چھپانا، یہ رب کی سنت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس بندے میں بھی یہ وصف ہو وہ بندہ اچھا بندہ ہے، کہ وہ رب ذوالجلال کی جو سنت ہے اس سنت پہ عمل کرنے والا ہے۔ کتمان السر، راز چھپانا، یہ رب ذوالجلال کی سنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ فرمایا المدارات للناس، لوگوں سے نرمی سے پیش آنا، یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پوچھا گیا اولیاء کی سنت کیا ہے؟ فرمایا احتمال الاذى، لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرنا، جو اذیت آئے اسے برداشت کرنا۔ اب یہ ایک ایک لفظ میں اللہ کی سنت بھی ایک لفظ میں بیان کی، نبی علیہ السلام کی سنت بھی ایک لفظ میں بیان کر دی، اولیاء کی سنت بھی ایک لفظ میں بیان کر دی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جس کے پاس یہ نہیں ہے فلیس فی یدیہ شیء، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگرچہ وہ بنگلے میں رہتا ہے، اگرچہ فیکٹری کا مالک ہے، اگرچہ بینک بیلنس ہے، اگرچہ بہت بڑا نواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے میرٹ کے مطابق کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اچھائی تب کیا ہوگی؟ جب یہ ساری سنتیں اس کے اندر موجود ہوں گی، اس کو پتہ چلے گا، اس کو احساس ہوگا کہ مجھے میرے رب ذوالجلال نے اس قدر نوازا ہے۔ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے چونکہ سوالات کے جوابات کا بھی وقت ہے، اپنی اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ بھی ہمارے لیے ہر وقت کی سعادت ہے۔ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابہ کا قبل حرمے کا، اپنے بڑھاپے کو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ وصحت کا قبل مرض کا، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ وفراغ کا قبل شغل کا، اور اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ وغنا کا قبل فقر کا، اپنے مال کو ناداری سے پہلے غنیمت جانو۔ وحیات کا قبل موت کا، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا روشن لائحہ عمل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اب یہ حدیث بھی جو سامنے رکھے گا، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے موضوع کی تو بات ہی نہیں ہے، سب کے موضوع کی بات ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ لائحہ عمل تم مجھے جوانی میں سنانے آتے تو مجھے فائدہ ہوتا، اب تو شباب رہا نہیں، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، تو حدیث کا آخری حصہ بتاتا ہے زندہ تو ہو، ابھی مر تو نہیں گئے ہو۔ حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو وہ آخری حصہ پھر بھی اپنے آغوش میں لے آیا ہے ہر ایک کو، اور اس لحاظ سے پہلا ایک ایک جو عمل ہے اس میں جو کہتا ہے میں تو اب مصروف ہو چکا ہوں، جب فراغت تھی اس وقت مجھے بتاتے کہ میں فراغت اور اپنی جو فرصت تھی اس کو دین کے لیے وقف کرتا، اب تو مصروف ہی بڑا ہو چکا ہوں، اب تو بیمار ہو چکا ہوں، جب میری صحت ہوا کرتی تھی اس وقت تم مجھے بتاتے، اب تو کنگال ہو چکا ہوں، جب کروڑ پتی ہوتا تھا اس وقت تم مجھے بتاتے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا تکا قبل موت کا، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر باقی بازی ہار چکا ہے تو یہ تو اب بھی موجود ہے، اب بھی تیرے پاس اس کے لیے عمل کرنے کے لیے وقت موجود ہے۔